السلام علیکم بچوں میں آج آپ کو نا حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور سٹوری سنانے لگی ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام وہی والے میسنجر تھے جنہیں ان کے بھائیوں نے نا کنویں میں پھینکا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تھا کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا اور پھر وہاں سے کسی اور نے نکال کے تو وہ لے گئے تھے مصر، یعنی کہ ایجپٹ میں۔ اور مصر جو ہے وہ تو ایک بہت سویلائزڈ سٹی تھا یا کنٹری بلکہ تھا، یعنی کہ وہاں کے لوگ بہت اچھے طریقے سے رہنا اور کھانا پینا جانتے تھے۔ ان کے تو گھر بھی بہت بڑے بڑے تھے، محل بھی تھے، روڈز بھی، اور کھانے پینے کی بھی بہت اچھی چیزیں تھیں، یعنی وہ جانتے تھے ہر چیز بنانا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بھی جو تھے نا، یہ بھی بہت پریٹی سے لڑکے تھے، یعنی بہت پیارے تھے، دنیا میں سب سے پیارے تھے۔ لیکن وہ صرف شکل سے پیارے نہیں تھے، ان کی عادتیں بھی بہت پیاری تھیں، یعنی وہ ہر ایک کا کہنا بھی مانتے تھے اور اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ کا بھی کہنا مانتے تھے، اور اگر ان سے کوئی لڑائی کرتا بھی تھا وہ بہت پولائٹلی بات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اپنا یہ بندہ بہت زیادہ پسند تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ بوجھ بھی بہت دی ہوئی تھی۔ اور نہ ان ساری باتوں کے علاوہ نا اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات انہیں دی ہوئی تھی، وہ یہ کہ وہ ڈریمز جو ہیں نا ان کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ کیا، اگر کسی نے کوئی ڈریم دیکھا ہے نا تو وہ کہتا تھا میں نے اس طرح کا ڈریم دیکھا ہے، تو پھر نا حضرت یوسف علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جب 2-3 لوگوں کو بتایا تو ان کی بات سچی ہو گئی، جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ان کے ساتھ ویسے ہی ہوا۔ تو ایک دن وہاں کا جو ہے نا مصر کا بادشاہ فرعون، اس نے ایک خواب دیکھا کہ 7 جو ہے نا کاؤز ہیں، 7 کاؤز ہیں، تو وہ بہت پتلی سی سوکھی سی ہیں، اور 7 کاؤز ایسی ہیں، یعنی کہ 7 گائے ایسی ہیں جو بہت موٹی تازی ایسے ٹھیک ٹھاک ہیں، اور نہ وہ جو پتلی والی تھی وہ کھا گئی موٹی والی کو۔ اب اس نے کہا کتنی عجیب سی بات ہے، یہ تو اتنی کمزور تھی اور یہ کیسے اتنی موٹی ساری گائے کو کھا سکتی ہے۔ جب صبح اٹھا اس کو بہت زیادہ فکر تھی کہ یہ میں نے آج خواب دیکھا ہے، تو دیکھا کیا ہے اس کے اندر، تو مجھے کوئی کچھ بتائے۔ اب نا وہ جب اس کا وہ کورٹ لگی نا، دربار لگا، لوگ آئے، تو اس نے اپنے نا جو منسٹرز ہیں، وزیر ہیں، انہیں کہا کہ مجھے بتاؤ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، تو تم لوگوں میں سے کوئی ہے ادھر یا اس کنٹری میں، یا تم لوگوں میں سے کوئی ایسے جو ڈریم کا مجھے بتا دے کہ کیا ڈریم کا اس کا مطلب کیا ہے۔ تو میں نے تو آج دیکھا ہے، بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے کہ پتلی گائے جو ہیں وہ موٹی گائے کو کھا گئی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتلی گائے موٹی گائے کو کھائے؟ اچھا، اب ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ تھا، تو اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بندہ ہے، تو اس کو سارے خوابوں کی نا تعبیریں آتی ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سا بندہ ہے، تو جو ہے اس بندے نے بتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف ہے اس کا نام، اور وہ آج کل آپ نے اس کو نا قید میں ڈال دیا ہوا ہے، حالانکہ وہ بہت اچھا بندہ ہے، لیکن آپ نے ایسے ہی جھوٹ کوئی کسی لے کے کسی جھوٹ کے مقدمے میں اس کو آپ نے قید میں ڈالا ہوا ہے، تو میں اس سے جا کے بات کرتا ہوں تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور انہیں ادھر لے آؤ اور پھر ہم پوچھ لیتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ بندہ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے بادشاہ سے پوچھنا تھا
کہ وہ انہوں نے مجھے جھوٹی بات میں اندر کیا ہوا تھا نا قید، اب ان کو یقین آ گیا۔ اگر یقین آ گیا تو پھر میں نکلوں گا، نہیں تو میں نہیں، مجھے قید میں رہنے دیں۔ اگر پھر میرے اوپر کوئی الزام لگا کے تو مجھے قید کے اندر ڈالنا، پھر میں نہیں نکلتا۔ تو بندے نے کہا ٹھیک ہے، وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے، اس کو نکال کے لے آؤ۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے تو بادشاہ نے انہیں خواب اپنا بتایا کہ میں نے تو رات کو خواب دیکھا تھا کہ 7 کاؤز موٹی ہیں اور 7 جو ہے وہ بہت پتلی سی ہیں، اور پتلی گائے موٹی گائے کو کھا گئی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غور و فکر کیا اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کا علم دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا بھی تھا۔ وہ میسنجر جو تھے انہیں تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی دی ہوئی تھی اور بہت زیادہ انہیں سمجھ بوجھ بھی دی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا آپ کے یہاں بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، 7 ایئرز تک بارشیں ہوں گی، اور اتنے زیادہ فروٹس ہوں گے اور اتنے زیادہ آپ کی فصل ہوگی، فصل میں یعنی کہ گندم، چاول، جو، دالیں، مرچ، مسالے، سارا کچھ آپ کا نا بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا 7 ایئرز۔ اور پھر آپ نا وہ اگر اکٹھا کر لینا تو آگے 7 ایئرز ایسے آئیں گے کہ اس ٹائم کوئی نہ رین ہوگی، یعنی بارش بھی نہیں ہوگی، پانی ختم ہو جائے گا، پانی ختم ہوگا فصلیں بھی نہیں ہوں گی، فصلیں نہیں ہوں گی تو جانوروں کو چارہ نہیں ملے گا، جانور آہستہ آہستہ کمزور ہو جائیں گے، اور پھر نہ وہ دودھ دیں گے اور نہ ان کے اوپر گوشت رہے گا۔ تو اس طرح سے نا اگر آپ نے وہ پہلے والے 7 ایئرز میں چیزیں اکٹھی کی ہوں گی نا تو پھر تو آپ بڑے مزے سے کھا سکتے ہیں، اور اگر نہیں کی ہوں گی تو پھر آپ کی قسمت جیسے ہوگا۔ اور اگر آپ نے اکٹھی کی ہوں گی تو ارد گرد کے لوگ بھی آپ کے پاس سے لینے آئیں گے، اس طرح آپ کے پاس پیسے بھی بہت سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور لوگوں میں بھی ساروں میں پھیل جائے گا کہ مصر میں تو بہت زیادہ چیزیں اگتی ہیں، اور مصر ایک بہت اچھا جو ہے کنٹری ہے۔ اب بادشاہ کو تو یہ بات بہت اچھی بھی لگی، پسند بھی آئی کہ ہاں ہو سکتا ہے یہی ہو، تو ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا اب ہمارے ادھر تو کوئی اتنے ایماندار ہیں ہی نہیں بندے کہ میں انہیں کہوں کہ اکٹھا کرتے جاؤ اور وہ واقعی اکٹھا کرتے جائیں گے، وہ تو جھوٹ بول کے کہیں گے ہاں جی ہم اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ خود کھا پی جائیں گے۔ تو پھر حضرت جو ہے نا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ذمہ داری دے دے، میں ایک ذمہ دار بھی بندہ ہوں اور میں دیانتدار بھی ہوں، یعنی کہ میں ایمانداری سے کام کروں گا۔ تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس پیسے تو بہت تھے، منی بہت تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو نا ہر طرح سے سپورٹ کروں گا جیسے آپ چاہیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا پھر ایسے ہے کہ مجھے کچھ بندے بھی دے دیں، اور نہ کچھ ہم نے سٹور رومز بنانے ہیں بہت بگ تاکہ نا 7 ایئرز تک جو ہماری فصل ہوئے گی نا وہ ہم اس کے اندر نا پریزرو کرتے جائیں۔ اور کچھ بندوں کو نا انہوں نے کہا آپ لوگوں نے نا طریقہ کار دیکھنا ہے ہر طرف سے کہ کس طرح سے نا ہم پریزرو کر سکتے ہیں چیزوں کو، مٹی میں دبا کے کر سکتے ہیں، یا اندھیرے ڈارک میں رکھ کے کر سکتے ہیں، یا ریپ کر کے کر سکتے ہیں، یا ڈرائی کر کے کر سکتے ہیں، جس طرح سے بھی ہم اس کو پریزرو کر سکتے ہیں نا آپ لوگوں نے نا مجھے وہ طریقہ کار بتانے ہیں۔ اب انہوں نے بھی دیکھنا شروع کر دیا اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، تو اس طرح سے نا جب فصل ہوئی تو ہر طرف بہت زیادہ فصل ہوئی، پہلے سے تو بہت زیادہ ہوئی، بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئیں، دھوپ بھی تھی، اور اس طرح سے نا اتنا سارا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا ہوا تھا کہ اس کو نا جو دانے ہوتے ہیں نا ان کو نکالنا نہیں ہے، ان کو ان کے ریپ کے اندر ہی رکھنا ہے، جس کے ریپ خود نہیں ہے وہ اس کو خود ریپ کر لینا ہے، نہیں تو جیسے ہوتا ہے نا کارن ہوتی ہے تو اس کو اس کے پیپر کے اندر ہی رکھنا ہے، یعنی کہ اس کو باہر نہیں نکالنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے کیا کہ سب کچھ کوئی نہ بیجنا شروع کر دیا، جو چیز گرو ہوتی اس میں سے نہ کچھ
حصہ نکال لیتے لوگوں کے کھانے کے لیے، باقی جو ہے وہ اپنے اسٹور روم میں بند کر دیتے اپنے اسٹور روم میں بند کر دیتے تھے۔ اور وہاں بہت ڈارک پلیس بھی تھا، اور انہوں نے یہ سارا طریقے کا رکھا ہوا تھا کہ انہیں کوئی کیڑا بھی نہ کھائے اور کچھ ایسا بھی نہ ہو کہ یہ خراب ہو جائیں۔ تو اس طرح سے کرتے کرتے نا انہوں نے ہر چیز کے لیے الگ الگ سٹور بنائے ہوئے تھے، جیسے جانوروں کے چارے کے لیے الگ سٹور، جیسے برڈیز وغیرہ کے دانوں کے لیے الگ سٹور، اور اسی طرح سے نا کسی میں سٹور روم میں گندم، کسی میں چاول، کسی میں جو، کسی میں دالیں، کسی میں ڈرائی فروٹس، کسی میں سٹور روم میں مرچ مسالے۔ اس طرح سے کرتے کرتے نا وہ پورے 7 ایئرز تک نا اکٹھا کرتے رہے۔ اتنا زیادہ سٹاک انہوں نے اکٹھا کر لیا، اتنا زیادہ اکٹھا کر لیا، ان کی کنٹری تو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا تھا، لیکن باہر والے کنٹریز بھی اگر ان سے مانگتے نا تو وہ دے سکتے تھے۔ اب جب 7 ایئرز پورے ہو گئے، جو اگلا سال آیا نا 8واں سال، تو اس سال بارش ہی نہیں ہوئی۔ جب بارش ہی نہیں ہوئی تو ہر چیز ختم ہونی شروع ہو گئی، پانی نہیں تھا، فصلیں بھی نہیں ہوئی، اور ان کے چارے کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر نا حضرت یوسف علیہ السلام نے نا ان میں سے نکال کے نا تھوڑا تھوڑا لوگوں کو کہا کہ اپنے منی، لوگوں سے بھی کہا ہوا تھا اپنا منی اکٹھا کر کے رکھنا، اگر آپ کو ضرورت پڑی تو ان سے منی لے کے تو ان کو دے دیا۔ اب ارد گرد کے لوگ جو تھے، کنٹریز تھے، وہاں بھی بارش نہیں ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ مصر والے کہیں باہر نہیں نکلے، باقی تو سارے ادھر ادھر پھر رہے تھے، کوئی گھاس مل جائے، کوئی جڑی بوٹی، کوئی کھانے والی چیز مل جائے تو ہم وہی کھا لیں، ہماری تو گندم ہی نہیں ہوئی، ہمارے تو چاول ہی نہیں ہوئے، ہمارے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کھانے والی، ہم کیا کریں۔ لیکن انہوں نے کہا مصر والے لوگ باہر نہیں آئے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب وہ گئے، دیکھا تو مصر والوں کے پاس تو سب کچھ تھا، وہ تو بڑے اچھے طریقے سے کھا پی بھی رہے تھے، رہ بھی رہے تھے، بچوں کے لیے بریڈ بھی بنا رہے تھے اور بسکٹ بھی بنا رہے تھے، اور ہر چیز۔ بچے بہت ہیپی تھے وہاں کے، بڑے بھی ہیپی تھے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ، ان کے لیے جیم بھی، فروٹ بھی، ہر چیز تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی دے دو، تو مصر والوں نے کہا اپنے پیسے لاؤ، ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو اس طرح سے نا ہر کوئی پیسے لاتا اور ان سے لے جاتا، سارے ارد گرد کے جو کنٹریز تھے نا وہ سارے مصر میں آ کے لے جاتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نا ہر بندے کے حصے کے حساب سے نا انہیں تھوڑا دیتے، اس لیے کہ پورے 7 ایئرز نکل جائیں۔ اس طرح سے نا ہر طرف کے لوگ مصر میں آنا شروع ہو گئے۔ ایک تو مصر کے پاس پیسے بھی بہت شروع ہو گئے اکٹھے ہونے، دوسرا جو بھی آتا نا تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تبلیغ شروع کر دیتے، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اس طرح سے انہیں موقع بھی مل گیا کہ وہ ہر طرف جو ہے وہ اپنی بات